چلیں آج ایسی بات کرتے ہیں جو عام طور پہ مسلمان لوگ اکثر پبلک میں نہیں کرتے، اور یہ بات ہے مردوں کے بارے میں کہ مرد جو ہے وہ شادی کے لیے کب ریڈی ہوتا ہے، شادی کرنے کے لیے پری ریکوزٹس کیا ہیں۔ تو جو بندہ شادی کرنے جا رہا ہے کیا اس نے یہ ریکوائرمنٹس پوری کی ہیں یا نہیں کی ہیں، اور اگر نہیں کی ہیں تو پھر اٹس اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر۔ اسپیشلی آج کل کے زمانے میں کم از کم امریکہ میں تو یہی ہے کہ جو جنرل پاپولیشن کا اسٹیٹسٹک ہے کہ امریکہ میں ایک آدھی شادیاں جو ہیں وہ 3 سال کے اندر اندر ختم ہو جاتی ہیں، اور 75% شادیاں جو ہیں 4 میں سے 3 شادیاں 7 سال کے اندر اندر ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو شادی 7 سال سے زیادہ چل گئی ہے اس کو میراتھن کہہ لیں، اس کو ایک ٹھیک ٹھاک اچیومنٹ کہہ سکتے ہیں۔ اور ہمارے ایک استاد ہیں وہی کہتے ہیں کہ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ ایکسیپٹیبل، یہ کسی نے پل بنایا ہے، شاید بچوں نے یہ پل بنایا ہے، pretty amazing۔ پیچھے جو بلی جیسی آواز آ رہی ہے وہ مور ہے۔ اس پارک میں کچھ مور بھی ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمارے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کامن ابیوز کی جو فارم ہے اور سب سے زیادہ جو ایکسیپٹیبل ان سوسائٹی فارم آف چائلڈ ابیوز ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ ان کا سوال ہے کہ دنیا میں اسپیشلی مغربی ممالک میں، اور یہ اب مسلمان معاشروں میں بھی ہوتا جا رہا ہے، کہ سب سے زیادہ جو کامن چائلڈ ابیوز کا طریقہ ہے اور سب سے زیادہ وہ طریقہ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل بھی ہے، وہ کون سا ہے چائلڈ ابیوز کا طریقہ؟ تو اس کا جواب ہے طلاق۔ تو اب میرے جو یہ والے استاد ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن یہ بات جو ہے وہ اسلام کے ساتھ بھی اتفاق کرتی ہے کہ طلاق کو ناپسند کیا گیا۔ تو کیونکہ بچوں کا جو ہے نا وہ برا حال ہوتا ہے، اور ان میں جو ایک شگاف پڑتا ہے، ایک جو ان کی سائیکی میں جو ایک دراڑ پڑتی ہے یا کئی دراڑیں پڑتی ہیں، تو اس کو جو ہے نا پھر ریپیئر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ بچہ جو ہے اس وجہ سے زندگی میں اسٹرگل کرتا رہتا ہے، اور سائیکالوجی میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ جب ان کے ماں باپ کی طلاق ہوتی ہے تو بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو
قصوروار ٹھہراتے ہیں. سم ہاؤ بچے جو ہیں اس حادثے کو اپنے اندر ایبزارب کرتے ہیں, اس کو انٹرنلائز کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ان کا قصور تھا کہ ماں باپ کی طلاق ہو گئی. مطلب یہ بات جو ہے وہ سینس نہیں بناتی, ریشنلائز نہیں کرتی, لیکن اگر آپ اس پہ سرچ کریں تو آپ کو یہ باتیں ملیں گی کہ ایسا ہوتا ہے. بچے اپنے آپ کو بلیم کرتے ہیں. اور پھر ایک اور انجام یہ بھی ہوتا ہے کہ جن بچوں کے ماں باپ کی طلاق ہو جاتی ہے تو موسٹ لائکلی ان بچوں کی جب ان کی خود کی شادیاں ہوتی ہیں, جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کی بھی شادیاں جو ہے نا وہ عام طور پہ نہیں چلتی. مطلب وہ ٹینڈنسی یہی ہوتی ہے کہ ان کی بھی طلاق ہو جاتی ہے. اور اس کو تھوڑا اگر ایکسپینڈ کریں تو یہ بھی ہے کہ جو بچے ہیں جن کے ماں باپ کے تعلقات آپس میں اچھے نہیں ہیں, ہیلتھی نہیں ہیں, پازیٹیو نہیں ہیں, تو ان بچوں کو یہ میسیج ملتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ میں نے نہیں کرنی ہے. مطلب کہ وہ بچے کہتے ہیں کہ شادی میں نے نہیں کرنی ہے, اس میں تو میں نے بس کانفلکٹ ہی دیکھا ہے, ڈس فنکشن ہی دیکھا ہے اور پرابلمس ہی دیکھی ہیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ گیٹ along نہیں کر پا رہے. پڑھے لکھے ہو کے بھی اپنی ورک لائف یا سوشل لائف میں سکسیسفل ہو کے بھی اگر ماں باپ اپنی شادی کو اچھے انداز سے نہیں چلا سکتے تو وہ بچے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ شادی میں نے نہیں کرنی, جو کہ مغربی ممالک میں بہت کامن یہ چیز ہے. اور اب مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. مسلمان بچوں نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا. تو کوئی 15 سال پہلے ایک خاتون نے ایک کتاب لکھی تھی, اس کا کچھ ٹائٹل اس طرح تھا, The 500-Year History of Marriage. تو اس نے ایک بات یہ بولی تھی کہ مغربی ممالک میں, یورپ میں جو ہے, یہ مور کی آواز ہے, بلی جیسی لگتی ہے. تو اس رائٹر نے یہ لکھا تھا, ریسرچر نے, کہ مغربی ممالک جو ہیں, یورپ جو ہے, وہاں پہ لوگوں نے شادی کو ڈیلے کرنا شروع کر دیا تھا اور پھر اگلے سٹیج میں انہوں نے شادی کو اوائڈ کرنا شروع کر دیا. اور یہی ٹرینڈ جو ہے یہ امریکہ میں بھی ہے. یورپ میں تھوڑی زیادہ ہے, اس سے زیادہ ہے, تو وہ تھوڑے اس لحاظ میں تھوڑے آگے ہیں, امریکہ ان کے پیچھے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مرد جو ہے جب وہ شادی کرنے جا رہا ہے تو کیا وہ شادی کے لیے ریڈی ہے بھی یا نہیں, یا ایسے ہی اس کے ماں باپ نے, فیملی نے, کلچر نے, سوسائٹی نے, رشتہ داروں نے, ہمسایوں نے اس کو بولا کہ یار شادی کر لو, تم لوگ بڑے ہو گئے ہو. تو کیا وہ شادی صحیح مقصد کے لیے کر رہا ہے یا ایسے ہی اپنے آٹو پائلٹ پہ چل کے کر رہا ہے؟ کیا اس نے اپنے آپ کو ریڈی کیا ہے, کہ پریکٹس کی ہے اس زندگی کے اس مرحلے میں داخل ہونے کی؟ کوئی پریکٹس کی ہے اس نے, کوئی پریپریشن کی ہے کہ نہیں؟ کوئی ایجوکیشن, کوئی ٹریننگ,
کوئی اپنے بڑوں سے بات چیت، کوئی تربیت. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ مطلب 40-50 سال پہلے، جتنے سال پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ وہ جو تربیت تھی وہ بچے آٹومیٹکلی بائی ڈیفالٹ، بائی آبزرویشن اپنے بڑوں کو دیکھ کے وہ انٹرنلائز کر لیتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ ایک جنریشنل گیپ جو ہے نا وہ آتا جا رہا ہے، آ چکا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ جب وہ جوان ہوتے ہیں، وہ ان میں اور ان کے پیرنٹس میں جو ہے نا وہ ایک ڈفرینس، جنریشنل ڈفرینس ہے کہ ماں باپ مثلاً اگر کہتے ہیں، مسلمان ماں باپ، کہ بچوں کی شادی جو ہے وہ ارینج میرج ہوگی اور ہم اچھی فیملی کو دیکھیں گے، اور وہ جو ان کے کرائٹیریا ہوتے تھے کہ لڑکے کی جاب اچھی ہونی چاہیے اور پرووائڈ کر سکتا ہے کہ نہیں، اس کا اسٹیٹس کیا ہے. اور تو لوگ کرتے تھے اسٹیٹس کے لیے شادی، اسٹیبلٹی کے لیے شادی، کہ بندہ جو ہے وہ اچھا پرووائڈر بن سکتا ہے کہ نہیں. تو اور اس کی فیملی کیسی ہے. تو کہ اگر اس کے مثلاً اگر اس لڑکے کے ماں باپ نیک ہیں تو لوگ کہتے تھے کہ وہ لڑکا بھی نیک ہوگا. لیکن اب جو ہے ایسا مشکل ہے. ہو سکتا ہے، چانسز اچھے ہیں، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر ماں باپ نیک ہیں یا ان کا اخلاق اچھا ہے یا وہ انسان کی قدر کرتے ہیں یا ایون ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے بچے بھی، ان کے بچوں نے بھی یہی ویلیوز اڈاپٹ کی ہیں. تو کیونکہ جو پیئر پریشر ہے یا مارکیٹنگ ہے، جو سوسائٹی میں جو کامن سوچ ہے لوگوں کی، وہ اگر کچھ اور ہے تو پھر ماں باپ جو کہہ رہے ہیں تو اس کے کاؤنٹر جانا جو ہے وہ کافی ممکن ہے. کیونکہ سوسائٹی آپ کو کہہ رہی ہے کہ بالی ووڈ کو فالو کریں، ہالی ووڈ کو فالو کریں، برانڈ نیمز کو فالو کریں، اپنی انا کو فالو کریں، اور اپنی سیلفیز لیں اور فیس بک پہ ڈالیں اور اپنی لائکس کو بڑھائیں. تو اگر معاشرہ جو ہے اس میں خود غرضی عام ہے، سیلفشنس اگر ایک نارم بن چکا ہے، یا لالچ یا دھوکہ، کہ کسی کو دھوکہ دے کے اس کا فائدہ اٹھانا ہے، یا اپنے آپ کو کوئی جعلی بن کے جو ہے نا پیش کرنا ہے. تو کہتے ہیں انگریزی میں کہ اگر جب ایک بندہ بندی پہلی دفعہ ملتے ہیں تو بندہ جو ہے وہ اس بندی کو نہیں مل رہا ہوتا، اس بندی کے ریپرزینٹیو کو مل رہا ہوتا ہے. اور سیم تھنگ بندی جو ہے اس جو مرد کو جب وہ ملتی ہے تو اس کی اصلیت نہیں جانتی، وہ مرد اپنا ریپرزینٹیو بن کے پیش آتا ہے. مے بی ہی از ایٹ ہز بیسٹ بیہیویئر اینڈ آلسو ہی شاید وہ جھوٹ بھی بولے گا، بیکاز جیسے میرے ایک مارکیٹنگ کے پروفیسر نے کئی سال پہلے ہمیں بتایا تھا کہ اگین دس از کیپٹلسٹک مٹیریلسٹک مارکیٹنگ ویلیو سسٹم. لیکن وہ بندہ سیریس تھا جب اس نے بولا کہ a lie is not a lie if the truth is not expected. تو وہ اس آئیڈیا کو یوز کر کے وہ جسٹیفائی کر رہا تھا کہ مارکیٹنگ میں اگر ایڈورٹائزمنٹ میں اگر آپ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے
تو وہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی ان ایتھیکل بات نہیں ہے. تو سملرلی دیسی کلچر میں جو ہے دو پرسونا ہوتے ہیں. ایک بندہ پرائیویٹ لائف اس کی کیا ہے وہ الگ ہوتی ہے, پبلک لائف وہ کیا ہے وہ الگ ہوتی ہے. پبلک میں وہ اپنے آپ کو کیا پورٹرے کرتا ہے, کیونکہ ہر بندہ اس کو جج کر رہا ہوتا ہے. تمہاری ذات کیا ہے, کس محلے میں رہتے ہو, ماں باپ کیا کرتے ہیں, تمہارا اسٹیٹس کیا ہے, تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں, کون سی برانڈ نیمز پہنی ہے, سوشل اسٹیٹس, سوشل ہائرارکی, رنگ کتنا گورا ہے یا کوٹ اینڈ کوٹ صاف ہے. تو وہ بندہ جو ہے اس کو اتنی ججمنٹس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے کہ وہ کافی ارلی آن جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے, اور وہ اس میں ماہریت حاصل کر لیتا ہے. کہ کیونکہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سچ بولو گے تو ہم تمہیں پسند نہیں کریں گے. You will not be good enough if you tell the truth about yourself. مطلب اگر تم آنیسٹ ہو, سچ بول رہے ہو, لیکن تمہارے پاس اسٹیٹس وغیرہ پیسہ نہیں ہے, تو یہ پھر لوگ جو ہے نا وہ آپ کو ناپسند کریں گے. تو وہ ایک طرح سے یہ پسند کریں گے کہ آپ ان سے جھوٹ بولیں. تو مطلب کافی جو ہے نا ایکٹنگ چل رہی ہے, بناوٹی اور جعلی اور فلمی لوگ کافی کامن ہیں. تو جنرلی اسپیکنگ مرد جو ہے وہ اب عورت کیا کر رہی ہے وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ مرد جو ہے اس نے کیا کرنا ہے اور کیا کر رہا ہے. تو ہمیں بچپن میں سکھایا گیا تھا کہ جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو. اس کا ایک اگر اس کو جنرلائز کیا جائے تو وہ بات یہ ہے کہ انسان جو اس کا کال ہے, جو وہ بات کرتا ہے, وہ اس کو پوری کرنی ہوتی ہے. کہ جو وہ کہتا ہے وہ اس کو سچ کہنا چاہیے, اور جو بھی الفاظ اس نے بولے ہیں اس کو اس نے پورا کرنا ہو, اس کو پورا کرنا چاہیے. اگر وہ غیرت مند انسان ہے, اگر وہ ایماندار انسان ہے, اگر وہ یہ کہہ لو نیک انسان ہے. شاید یہ باتیں آج کل لوگ نہیں ڈھونڈ رہے, لیکن تو وہ جو کال ہے نا بندے کا, تو وہ ایک جوک سا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ایک بندہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر عورت نے یہ پتہ کرنا ہے کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں, تو وہ کیسے پتہ چلے گا اس کو. تو وہ جوک یہ ہے کہ بندہ کب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, جب اس کی زبان ہل رہی ہوتی ہے, جب اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں, جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اکثر جو ہے نا اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو اس لیے جو سچائی کیا ہے, سچائی دیکھنے کے لیے اس بندے کے ایکشنز کیا ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. جو اس کے ایکشنز ہیں ان کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. تو وہ ایکشنز جو ہے نا وہ سچ بتائیں گے کہ اس بندے کی سچائی کیا ہے. جو بندہ وہ بول رہا ہے وہ کچھ بھی بول سکتا ہے, وہ لمبی لمبی چھوڑتا ہے, خاص طور پہ جب اس نے کسی لڑکی کو پھنسانا ہوتا ہے. تو سچائی کیا ہے وہ اس کے ایکشنز سے پتہ چلے گا. اس کے ایکشنز کیا ہیں, not his words. تو بات شروع ہوئی تھی کہ بندہ جو شادی کرنے جا رہا ہے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ریڈی ہے کہ نہیں, وہ پریپیئرڈ ہے کہ نہیں, اس کے چانس آف سکسیس ہیں کہ نہیں. تو ایک
اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس بندے کے لیے، مرد کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عورت اور مرد دو مختلف انسان ہوتے ہیں اور ان کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز مختلف ہیں، اور جو مین رسپانسبلٹی بندے کی ہے وہ ہے ٹو بی اے پرووائڈر، کیئر ٹیکر، مطلب پرووائڈر فار دا فیملی اینڈ سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی وہ اپنی بیوی بچوں کو پرووائڈ کرے. تو اگر اس بیسکس یا اس فاؤنڈیشن کے کاؤنٹر اگر آپ کچھ کریں گے تو وہاں پہ پرابلمس شروع ہوں گی. مثلاً وہ بندہ اگر کہے گا کہ بیوی بھی کمائے، یا اگر اسپیشلی اگر بیوی زیادہ کماتی ہے تو پرابلمس وہاں پہ شروع ہو جائیں گی. تو آئیڈیلی یہ جنرلائز باتیں، آئیڈیلی یہی ہے کہ وہ بندہ جو ہے اتنے پیسے کمائے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اگر وہ چاہے، اگر بیوی کو یہ چوائس کرنا ہو کہ بیوی کے میں نے جاب نہیں کرنی ہے شادی کے بعد یا بچوں کے بعد، تو وہ کر لے کہ تاکہ وہ اپنی فیملی لائف پہ، نرچرنگ آف بچوں پہ، بچوں کی تربیت پہ وہ فوکس کرے. مطلب اگر وہ بندی یہ چاہتی ہے، مطلب آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے، تو اس کے پاس یہ چوائس ہونا چاہیے کہ بندہ انف پیسے بناتا ہے. تو اس ریکوائرمنٹ کو اس طرح بھی سمرائز کیا جا سکتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ سیلف ریلائنٹ ہے، کہ وہ اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے، اپنے آپ پہ ریلائی کر سکتا ہے. اس کے وہ پھر یہ ہوگا کہ وہ ڈیپینڈنسی میں نہیں پڑے گا. تو اگر جیسے بالی ووڈ، ہالی ووڈ کی رومانٹک موویز میں اکثر دکھایا جاتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس کو عشق ہو گیا، وہ پاگل ہو گیا عشق میں، اور یہ ہے وہ ہے، اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دا مووی ایوری باڈی لیوڈ ہیپلی ایور آفٹر اینڈ اٹ آل جسٹ ہیپن. ایک جیسے ایک معجزہ سا ہوا جو آٹومیٹکلی ساری چیزیں جو ہے نا پرفیکٹ ہو گئیں، اور وہ فینٹیسی جو ہے، وہ فیری ٹیل جو ہے وہ لوگ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اور وہ جو فلموں میں دکھاتے ہیں، رومانٹک فلموں میں، کہ بندہ جو ہے اور بندی ان کے آپس میں ایک ڈیپینڈنسی ہے. ڈیپینڈنسی میننگ ایڈکشن، میننگ وہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، جو کہ تقریباً ہر رومانٹک گانا یہی بات کرتا ہے. ایز ایف، جیسے وہ کہتے ہیں انگلش میں کہ مائی اسپاؤس از مائی بیٹر ہیف. تو یہ جو ہے نا، یہ ہیلتھی ریلیشن شپ نہیں ہے کہ بندہ ہیف ہے اور وہ اپنے دوسرے ہیف کو ڈھونڈ رہا ہے اور وہ دو ہیف مل کے ایک ہول بن جائیں گے. ایسا یہ ڈیپینڈنسی ہے کہ ایک بندہ ہیف ہے، وہ دوسرے ہیف پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو اس سے اگلا جو لیول ہے وہ ہے سیلف ریلائنٹ. اس کو انڈیپینڈنٹ کی بجائے اگر سیلف سفیشینٹ، سیلف ریلائنٹ اس طرح کہیں تو زیادہ بہتر ہے، کہ وہ بندہ خود ہول ہے، ہیف نہیں ہے، ہول ہے، کمپلیٹ ہے، اور وہ بندی جو ہے وہ بھی ہول ہے. نہ دو جو ہیں مکمل انسان آپس میں ملتے ہیں تو ان کی ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک میچور لیول پہ ہوگی. تو شادی کی بندے کے لیے ایک ریکوائرمنٹ یہ ہوگی کہ وہ سیلف ریلائنٹ ہے کہ نہیں، ہر طریقے سے جو ہے وہ جسمانی، جذباتی، فائنینشلی، سیکشولی، سائیکولوجیکلی، اسپریچولی، روحانی، ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ بندہ سیلف سفیشینٹ ہو تو وہ پھر ریڈی ہوگا شادی کے لیے.
دوسری بات یہ ہے کہ مرد جو ہے اس کے لیے عورتوں کے ساتھ 2 قسم کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں. ایک کو کہیں گے شارٹ ٹرم ریکریشنل سیکشول. تو اس میں یہی ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ فن کے لیے وہ ریلیشن شپ ہے اس کی. دوسری قسم کی جو ریلیشن شپ ہے وہ ہے لانگ ٹرم، جیسے کہ شادی ہے. تو جو ریکوائرمنٹ ہے اس بندے کی شادی کرنے سے پہلے، ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ شارٹ ٹرم کے ساتھ وہ ڈن ہو چکا ہے، وہ اس کا شارٹ ٹرم کے ساتھ جی بھر چکا ہے، وہ اب اس کام میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، اس فیز کو وہ آؤٹ گرو کر چکا ہے. اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شادی کے بعد اس کی افیئرس چلنے کا بہت کم امکان ہے. اور جب وہ شادی کرنے کے لیے کسی بندی کو ڈھونڈے گا یا بندی سے ملے گا تو وہ ایک ڈفرینٹ فریم آف مائنڈ میں ہوگا، وہ ایک اور میچور فریم آف مائنڈ میں ہوگا. اس بندی کو اس نگاہ سے دیکھ رہا ہوگا کہ کیا اس بندی میں جو بیوی بننے کے کرائٹیریا ہیں وہ فل ہو رہے ہیں کہ نہیں. مطلب کہ جب بندہ ایک عورت کو ڈھونڈتا ہے یا اس سے ملتا ہے تو یا تو وہ بندہ اس کو دیکھتا ہے کہ بھئی یہ شارٹ ٹرم کے لیے یہ بندی ہے صحیح یا یہ لانگ ٹرم کے لیے صحیح ہے. تو اگر وہ شادی کے لیے ریڈی نہیں ہے تو اس کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ میں اس بندی میں انٹرسٹڈ کیوں ہوں، میں شارٹ ٹرم کے لیے انٹرسٹڈ ہوں یا لانگ ٹرم کے لیے انٹرسٹڈ ہوں. وہ بندہ کنفیوز ہوگا. تو اگر وہ شارٹ ٹرم کے ساتھ ڈن ہو چکا ہے، وہ فیز اس نے پیچھے چھوڑ دی ہوئی ہے، تو پھر وہ جب لانگ ٹرم کے موڈ میں ہوگا تو جب اس کو وہ بندی ملے گی تو وہ اس کو پھر وہ بندہ جو ہے وہ اس طرح اس کو وہ پرکھے گا کہ یہ بندی میں لانگ ٹرم کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں، میری اس کے ساتھ بن سکتی ہے نہیں، میں چلا سکتا ہوں کہ نہیں اس کے ساتھ شادی. تو یہ ہو گئی دوسری ریکوائرمنٹ. پہلی تھی بندہ جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہو تاکہ وہ نیڈی نہ ہو. جیسے بچے نیڈی ہوتے ہیں نا کہ ماما کے پاس بھاگے جاتے ہیں. اور تو تیسری آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی اس کی جو اپنی ریلیشن شپ اپنی ماں کے ساتھ ہے وہ ایک میچور لیول پہ ہو کہ وہ بچہ نہ بنا ہو، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ماماز بوائے. ماماز بوائے کا مطلب ہے کہ وہ چاہے وہ بندہ 50 سال کا ہو جائے وہ بوائے رہتا ہے، مین نہیں بنتا، کیونکہ اس نے اپنی جو اپنی ماں کے ساتھ ریلیشن ہے اس کو میچور نہیں بنایا، میچور لیول پہ نہیں لے کے گیا. تو تیسری ریکوائرمنٹ یہ کہہ لیں کہ وہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو مدر ان لا ڈاٹر ان لا کے جو رپھڑ ہیں، جو مسئلے ہیں وہ ذرا کم ہوں گے. ماں کی اپنی جگہ ہے، بیوی کی اپنی جگہ ہے، اور بندہ جو ہے نا وہ اپنی بیوی میں اپنی ماں کو نہ ڈھونڈے کیونکہ وہ دونوں الگ انسان ہیں. اچھا، تو یہ ہوگی تیسری ریکوائرمنٹ. دوسری ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ وہ بندہ جو ہے شارٹ ٹرم کے ساتھ شارٹ ٹرم موڈ سے نکل چکا ہو. اور چوتھی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس کے جو اچھے دوست ہیں یا جو اس کے جو ایلڈرز ہیں، جو بڑے ہیں، جو وہ لوگ ہوں جو اس بندے کو اچھی طرح جانتے ہیں. ایسے دوست یا ایلڈرز جو اس بندے کو اچھی طرح جانتے ہیں وہ اس بندے کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی تم ریڈی ہو یا نہیں ہو.
تمہارا غصہ کنٹرول میں ہے کہ نہیں، تم سیلف ریلائنٹ ہو کہ نہیں، تم اپنی بیوی بچوں کو سپورٹ کر پاؤ گے کہ نہیں، تمہاری کیا عادتیں یا رویہ یا ٹیمپرمنٹ یا طبیعت ایسی ہے کہ تم شادی کو چلا پاؤ گے کہ نہیں۔ تو وہ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ آپ کے جو قریبی دوست اور رشتہ دار ایلڈرز جو بڑے بزرگ ہیں، مطلب یہ نہیں ضروری کہ وہ بوڑھے لوگ ہوں، آپ سے تھوڑے سے ایلڈرز ہوں، آپ سے سمجھدار ہوں، جو آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، جو آپ کے بارے میں سچ بولیں گے. Those people who will not co-sign your bullshit, who will tell you the truth about you and your character and are you ready or not. ان لوگوں سے جو ہے یہ چوتھی ریکوائرمنٹ ہے کہ ان لوگوں سے جب وہ بندہ کاؤنسل لے گا، ایڈوائس لے گا، سجیشنز لے گا، ریکمنڈیشنز، انپٹ لے گا، تو وہ لوگ اس کو بتائیں گے، سچ بتائیں گے. کیونکہ بندہ جو ہے اپنے آپ سے بھی کافی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا فن خواہ ہوں، میں ریڈی ہوں، میں کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، بہت بڑے تیر مار لوں گا، 30 مار خان. تو وہ جو دوسرے لوگ ہیں نا، جو سمجھدار ہیں، جو جن کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، جو آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ اگر آپ کو سچ بتائیں آپ کے بارے میں تو یہ بہت ضروری ہے. یہ چوتھی ریکوائرمنٹ ہے. جب وہ لوگ کہیں گے کہ آپ ریڈی ہیں تو اس کا مطلب ہے ہاں آپ ریڈی ہیں. اگر وہ کہیں کہ بھئی آپ ابھی ریڈی نہیں ہیں، آپ نے فلاں ایریا میں کچھ کام کرنا ہے، کچھ آپ کو ٹریننگ چاہیے، کچھ آپ نے اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کرنی ہے، تو پھر آپ ان لوگوں کی ایڈوائس لے کے ان ایریاز میں کام کرتے ہیں. تو یہ تھی کوئی 4 ریکوائرمنٹس. اگر آپ نے 5ویں بھی لگانی ہے اس کے ساتھ تو وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے ہی شوڈ بی سیلیبریٹ فار ایٹ لیسٹ 1 year. مطلب اس کی کوئی گرل فرینڈ وغیرہ نہ رہی ہو پچھلے 1 سال میں، 1 سال کی اس نے بریک لی ہو. اور باقی جو 4 ہیں ریکوائرمنٹس، تو ان کو سمرائز کرتے ہوئے اینڈ میں ختم کرتا ہوں کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں کہ ایک بندہ شادی کے لیے ریڈی ہے کہ نہیں ہے، وہ شادی کے لیے پریپیئرڈ ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ ریڈی ہے، اگر ان ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتا ہے تو سکسیس کے چانسز بڑھتے ہیں. لیکن ان ریکوائرمنٹس کے باوجود بھی بہت ٹف، مشکل ہے کام آج کل اس کو چلانا. تو مطلب وہ ایک اور کسی دن اور بات کریں گے کہ جو بندہ شادی شدہ ہے وہ کیسے اس کو چلائے گا. جیسے میرے ایک دوسرے استاد ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، ان کا نام ہے پال ایلرٹن، ALLERTON. امیزون پہ ہے بک، دا اسینشیل گائیڈ فار دا میریڈ مین، دی اسینشیل گائیڈ فار دا میریڈ مین. تو اس میں بھی جو مجھے یاد آ رہا ہے، میرے خیال انہوں نے یہ مینشن کیا ہے کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں، پری ریکوزٹس کیا ہیں. تو سمرائز کرتا ہوں اینڈ میں 4 ریکوائرمنٹس کیا ہے کہ بندہ ریڈی ہے کہ نہیں شادی کرنے کے لیے. اور یہ مردوں کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ نمبر 1 وہ بندہ سیلف ریلائنٹ ہے کہ نہیں، کہ وہ نیڈی نہ ہو. دوسری یہ تھی کہ دوسری ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ شارٹ ٹرم جو ہے، شارٹ ٹرم سے وہ ڈن ہو. اور تیسری کہہ لیں کہ اس کو پتہ ہو کہ اس کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہیں، کہ شوہر کی اور باپ کی رولز رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہے، عورت سے ڈفرینٹ ہے. بیوی کی کیا رول کیا ہے، رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ماں کی رولز رسپانسبلٹیز ڈفرینٹ ہیں. اور چوتھی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ جب جو لوگ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، جو آپ سے سچ بولتے ہیں، یا آپ کے کردار سے
اچھی طرح واقف ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ میں ریڈی ہوں کہ نہیں ہوں. جب وہ کہیں، جب وہ آپ کو بتائیں کہ ہاں بھائی تم شادی کے لیے ریڈی ہو، تو پھر تم ریڈی ہو. تو یہ آج ہم نے یہ بات کی کہ جب ایک مرد شادی کرنے جاتا ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ بندہ شادی کے لیے ریڈی ہے بھی کہ نہیں. تو انٹل نیکسٹ ٹائم، خدا حافظ.